ہو گیا ظاہر ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ پہلوں کو یہ مسئلے پیش نہیں آتے ان کی کتابوں میں سے ملیں گے نہیں، اب براہ راست قرآن و سنت پہ اب کیے جائیں گے، میں مسئلہ پیدا ہو گیا نا، تو براہ راست قرآن و سنت پہ ان لوگوں نے عقد کیا اور میں اس پر یہ تنقید کر رہا ہوں غلط عقد ہو گیا، پھر نہیں کہہ رہا تم غلط عقد ہو گئے، مسئلہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ پیدا ہو گیا، میں بھی جانتا ہوں کہ جو خلصات پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب سوچنا چاہیے، میں بھی یہ مانتا ہوں کہ پرانی کتابوں میں شاید رہنمائی نہ مل سکے، لیکن آپ قرآن مجید کی جن آیات کو نکالیں گے جس سیرت سے نکالیں گے وہ زیر بحث تو آئے گی نا کہ آپ صحیح نکال رہے ہیں غلط، آپ کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد کی ضرورت تھی اس مسئلے میں، دوبارہ غور کی ضرورت تھی، وہ کر لیا بعض بزرگوں نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح نہیں ہوا، اور صحیح نہیں ہوا تو ان دلائل کی بنیاد پر صحیح نہیں ہوا یہ Hari tadi sedih misadi kesepan Cina. Iya baru nanti ide bi kubra ضرورت پڑ گئی، ضرورت پڑی تو آپ نے بیان کیا تو اس میں قرآن و سنت سے براہ راست شخص کیا تو میں نے اب کیا غلط عرض ہو گیا، اس کی تصحیح کا فرض انجام دے رہا ہوں طالب علمانہ طریقے کا اور کچھ نہیں کر رہا، اب تو آپ نے مقدمہ مان لیا نا کہ اس معاملے میں اطناف تو بہرحال ایک نقطہ نظر کے ساتھ ہے نہیں، وہ تو زیر بحث نہیں ہے، مسئلہ نیا پیدا ہوا ہے، سوچنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب یہ دیکھیے نا کہ اقامت دین کی آیت تو قرآن میں موجود تھی نا، اس آیت پر زمخشری نے تفسیر کی، آلوسی نے تفسیر کی، اس پر زاد المعاد کے مصنف نے تفسیر کی، در منصور کے مصنف نے تفسیر کی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام تفاسیر میں بالاجماع وہی مفہوم اس کا بیان ہوا ہے جو میں نے اپنے پیمفلٹ غلبہ دین دل نام مواد میں۔ اچھا اب مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کوئی خاص کہ اگر بالاجماع بیان ہو پھر کیا ہوا، ہو سکتا ہوگی غلط ہو، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں تو میں ان کا دفاع کر رہا ہوں، خاص اس معاملے اس میں نئی بات ہمارے بعض بزرگ کہہ رہے ہیں اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ اطلاف کی بات اس معاملے میں صحیح، انہوں نے اس کا مفہوم ٹھیک ہے، نئے مسئلے پیدا ہو گئے مجھے اس سے انکار نہیں ہوا، ان نئے مسئلے کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ضرورت ہے کہ غلبہ دین کی حکمت عملی پر غور کیا جائے، وہ میں غور اب شروع کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنے غور و خوض کو بیان کر رہا ہوں، یہ مسئلہ تو پیدا ہو گیا، آپ نے غور کر کے اس سے جو نتائج نکالے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نتائج نہ قرآن سے نکلتے ہیں نہ تم سے نکلتے۔ isa si aja ya. آپ نے بڑی صحیح بات کی، یہ واقعہ ہے کہ وہ جو لائے عمل ہے اس لائے عمل کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی کچھ شرط ایسا گزرتا ہے کہ جس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی معاملہ تو کچھ نہیں ہوا، اب اگر تو رہنما حکیم ہے جیسے مولانا سید اللہ مودودی تباً و مراجن ایک دائرے قاعدے میں بنا ہوا ہے، اور تیسری صفت بھی ان کے اندر موجود تھی کہ دین کے براہ راست ماخذ تک ان کی رسائی قرآن علوم سے واقف تھے، تو اس وجہ سے وہاں تو معاملہ رہا وہیں، جب وہ چیز کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ یہ علمی لحاظ سے اتنے مستحکم نہیں ہوتے، تو پھر دیکھیے آپ کے اخوان کے اندر سے حزب التحریر جنہوں نے سادات کو قتل کیا، ہمارے یہاں میں بہت سی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو خالص میرے پاس ایک صاحب آئے انہوں نے آگے میری دہیز کے اوپر کلاسنگ کو سکتی اور رکھ کر مجھ سے یہ کہا جی کہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ شرک جو ہے وہ تو دین کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے نا، یہ داتا دربار میں ہوتا ہے، ڈھانے کی اجازت ہے یہ۔ ایک دوسرے صاحب جو ایک زمانے میں سبزی منڈی میں سبزی بیچتے تھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب کے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے اب ایک تحریک کر رکھی ہے کراچی کے بعد سواحل پر اور صحراؤں میں وہ اپنے لوگوں کو منظم کر رہے ہیں، رات کے 12 بجے انہوں نے میرے مکان پر دستک کی اپنے 8-10 لوگوں کے ساتھ، بہت لمبی لمبی داڑیاں اور خاص طرح کی صورتیں، میرے محلے میں لوگوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا، تو اب وہ آئے، آپ دیکھیے 12 بجے رات کو میں اٹھا سویا ہوا کہ میں نے دروازہ کھولا، بٹھایا ان کو، بٹھا کر میں نے پوچھا جی کیسے آنا ہوا، کہنے لگے بس صرف یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہے کہ آپ فلاں 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 کو کافر کہتے ہیں یا نہیں، میں نے کہا مقصود، کہنے لگے ہمارے نزدیک یہ سب کے مشرک ہیں، تو ان کی تکفیر علماء کو کرنی چاہیے، جو علماء نہیں کر رہے وہ منافق ہیں، اور نفاق جب ہم ان پر واضح کر دیں گے اور نہیں مانیں گے تو کفر میں بدل جائے گا، لہٰذا آپ مرتد ہو جائیں گے ہمارے اس سوال کے جواب میں، تو ان علماء کی ہم فہرست مرتب کر رہے ہیں جن کو پھر اگلے مرحلے میں قتل کیا جائے گا، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس لائے عمل کا یہ نتیجہ جو جیسے ہی دوسروں کے ہاتھ میں آئے گا اس کے بعد اس میں بہت سے حقوق ہیں، آپ یہ دیکھیے کبھی تجزیہ کیجیے، یہ جب اصلاح عمل پر جماعت بنتی ہے تو یہ آپ کے آپ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ملنا ہی دین ہے پیدا ہوتا ہے، اس سے آدمی نکل گیا ہے تو پھر بڑا ایک مہذب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہے تو ارتداد لیکن مانوی ارتداد ہے، اسی پیدا ہوتی ہے،
اب اس سے مخاطب پر یہ اثر ہوتا ہے کہ مانوی ارتداد ہے جیسا بھی ہے بہرحال، پھر اس کے بعد مرتد کا قتل تو ہماری فقہ کا اجماعی مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن بہرحال ہماری فقہ میں تو ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلے جو ہیں یہ پیدا ہوں گے، اصلاح عمل پر عمل کرنے کا نتیجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاح عمل کا جو آخری مرحلہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ مار ڈالے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا Api kayak boleh pun kita betul. Beda kena di nomor lagi. Ave te ate gayat abus no. لیکن جو لوگوں کا پڑھنا اس انقلاب کو وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں وہاں یہ تو کیا تھا تو پاکستان ہم مت یہ ربو کی بات ہے تو اب اور بھی پیدا ہو لڑی طرف کے پودے نہیں جا رہی تو دسکوپ کے تھا یہ پتہ کی دو ہمارے اور دستی تو کبھی کے پکاتے ہوتے تو کرتے ہیں اور ایک کہتے تو بچادے بلادی کے نفر اپنے آپ کو دیکھے وہ پہلے ہی مرحلے میں قتل ہے یا قتل کی مطلع کر یہ کوئی اب اندیشہ نہیں ہے شامی صاحب، یہ بات تو بربلا بیان کر سے میں نے اپنے ایک شجرے میں یہ لکھ دیا کہ اگر کسی آدمی کو اس انقلاب کی جدوجہد کرنی ہے تو آئینی حدود میں رہتے ہوئے وہ کر سکتا۔ اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ آئینی حدود سے بھی آج تک کوئی انقلاب آیا؟ مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ مولانا مودودی نے تو بڑی غیر معمولی حکمت کا ثبوت دیا، بہت تھوڑا عرصہ چلنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا یہ معاملہ وہ نہیں ہے، نہ میں پیغمبر ہوں نہ یہ وہ مراحل پیش آئیں گے، تو انہوں نے ایک قومی جدوجہد کے دھارے میں اپنے آپ کو شامل کر دیا، اس میں آئینی قانونی معاملات ہو گئے، اگر کہ سزاد باقی رہا اب تک موجود ہے، یعنی اندر بیٹھ کر گفتگو ہوگی تو وہی اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، لیکن مولانا مودودی نے یہ تبدیلی کی اور اس سے میرے نزدیک یعنی جو اس سے خرابیاں پیدا ہوئیں وہ زیر بحث نہیں، یہ خیر ضرور برآمد ہوا کہ جماعت اسلامی کے مجموعی مزاج کے اندر یہ چیز آ گئی، تاہم اس مجموعی مزاج کے اندر بھی یہ انقلابی عنصر موجود رہا جو جمعیت کے تشدد کی طرف اختیار کر لیتا۔ دفاع میں نے ایک مرتبہ ان کے اجتماع میں تقریر کیا، یہ کہا کہ خدا کے بندوں سبھی تم جانتے ہوتے کہ مظلومانہ جدوجہد کیا ہوتی ہے، تمہارے آدمی یہ بڑھتے ہیں اور پھر ان کی لاشیں اٹھتی ہیں اور تمہاری طرف سے وہی بات کہی جاتی ہے جو حابیل نے کہی تھی قابیل کو کہ ماں انا بباسط یدی علی الحق، میں تو تیری طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے۔ تو وہاں بھی ایک عنصر پیدا ہوا، یعنی ایک حد تک ایک محدود دائرے میں، اس سے آپ کو توجیہ تفسیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہے اسی فکر سے نکلا ہوا۔ اب جو صحیح و کاوش ڈاکٹر طاہر احمد صاحب ہمارے بزرگ کر رہے ہیں اس میں تو وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ آئینی راستہ یہ ہوتا ہے، انقلاب تو انقلاب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر تو بہرحال آخری مرحلہ جو ہے وہ اصلاً جہاد کا ہے، جہاد کی موجودہ حالات میں صورت ہنگامہ یا مظاہرہ یا جو بھی ہو گئے آپ کہتے ہیں۔ اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ مولانا مودودی کے خلاف سے جب داروگیر کا مرحلہ شروع ہوا تو کورٹ میں کوئی چیز ثابت کرنا ممکن نہیں تھا، ہمارے ان بزرگوں نے تو اتنا زیادہ مواد اس معاملے میں فراہم کر دیا ہے کہ پہلے ہی مرحلے پر معاملہ تک ہو گیا اپنی تحریروں سے۔ اس لیے اب بجائے اس کے مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں آئینی حدود کی کیوں شرط لگاتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جواب میں حالیہ نظام میں آپ دیکھیے کہ بتائیے کون سا انقلاب جو ہے وہ آئینی حدود کے اندر سے پیدا ہوگا۔ صاف الفاظ میں کہتے ہیں آئینی حدود کے خلاف کے معنی کیا ہے؟ تشدد کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں۔ نہیں دیکھیے عدم تشدد جو ہے وہ تو ہمیشہ ہوتا ہی آئینی حدود میں، عدم تشدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یہ ہے نا، لیکن آئینی حدود پھر مان لیجیے کہ آئینی حدود میں مطلب یہ ہے کہ ہم ریاست سے کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، ہم کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم کوئی بورڈ نہیں توڑیں گے، یہی مطلب ہوتا ہے نا عدم تشدد کا۔ تو عدم تشدد اصل میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ گاندھی کے زمانے میں ثابت ہو گیا تھا کہ عدم تشدد جو ہے یہ بجائے خود ایک بےمانی چیز ہے، عدم تشدد کے فلسفے پر اتنا زور دیا جاتا ہے اس کے اندر سے تشدد نکلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مشہور واقعہ جو ہوا تھا جس میں پولیس چوکی پر ہم جس کو گاندھی نے تاریخ ختم کر دی، یہ ناگزیر نتیجہ، تو یہ عدم تشدد سب ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی میں اصولاً اتفاق کرتا ہوں، اب رہی یہ بات کہ یہ نتیجہ نہ نکلے جیسے مولانا مودودی کا نہیں نکلا تو یہ کسی اچھے کام کرنے والے کی حکمت یا اس کے طریقے پر ہوگا، ورنہ اصلاح عمل میں اسی پوری گنجائش ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ نیا عمل اختیاروں کو کرنا چاہیے تو پہلے تھا، میں کہتا ہوں جو دوسرا ہے وہ صحیح سر ہے۔
कि मालूम है वो कपड़े को बता देते हैं लेकिन उसको वो ले लो यही करते हो रहा हो वो भी होने आपको फ्री चेंज करते हैं अगर जो ऊपर यकीन रखता जी है उसके बाद करने की कोशिश नहीं करता तो अगर इस्लाम के नाम पर इनकलाब लाने वाले कोई इनकलाब को पुलिस करेगी तो वो तो अपने आप को कानून से मुक्त है जगह कर रहे होंगे देखिए, उस लाए अमल में ये बात साफ साफ कही जाती है कि इस इनकलाब का आखिरी मरला जिहाद है, और ये जिहाद भी फ़ुक़हा की शराइत के मुताबिक हो सकता है। अब मैंने उस पर ये सवाल किया कि फ़ुक़हा की शराइत में तो ये बात लिखी हुई है कि जिहाद के लिए ये ज़रूरी है कि बरतरे इक़्तिदार अमीर की क़यादत में हो। तो अगर आप इस शर्त को पूरा करेंगे तो उसकी नौबत कभी नहीं आएगी इस लाए अमल की। लेकिन जब इक़्तिदार मिल गया तो फिर जिहाद किसके खिलाफ़ करना है? और अगर ये शर्त आप मरहूज़ नहीं रखेंगे तो जिहाद होगा नहीं, तो का इम्कान नहीं है कोई बात। अब ज़ाहिर बात है कि आप इस शर्त को नहीं मानते। इस शर्त को आप नहीं मानते तो फिर इसका मतलब ये है कि जब हमारी ताकत इतनी हो जाएगी, हम इतने मरहूज़ हो जाएंगे, इम्कानात होंगे। इम्कानात कभी भी पैदा हो, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। इसीलिए मैंने बहुत शदीद तनकीद इल्मी तौर पर करके उसमें इस बात पर पूरा ज़ोर दिया कि किसी भी शख्स को ये हक़ हासिल नहीं कि जब तक उसको अपने साथियों के ऊपर सियासी इक़्तिदार हासिल ना हो, वो जिहाद के लिए खड़े करे। इसका कोई हल नहीं। इसलिए कि जो शख्स अपने किसी साथी को कोड़े नहीं मार सकता चोरी करने पर और कत्ल करने पर क़िसास नहीं ले सकता उससे, उसको लोगों के जान और माल से खेल ना करते रहिएगा। ये चीज़ खिलाफ़ अक़ल भी है और खिलाफ़ फ़ितरत भी है। जी। Ahí que cabe este papo tipo perspective lima. Você manto la tare no pe. Aba baru kori si वो पेके टीवी के और टाउन के लेकर देख के लीजिए तब तार हमारा हमी तवा दिला हुआ है और कहीं या एक तीसरे व्यापार तवा पे दिया रहा एक वासा भी आता है पता कि hopefully about iti cái gì vậy bạn đó nani iti ya ik phải que para ये आपके कभी लग पाया तो वो इस बात आप कहते हैं ये मुसलमानों के माधुर है आप कहते हैं इत्तेबार आप मोटोरी लगता ये आप मुझे पता पे कि भी आप ट्रिप करने के लिए आप ये मेरी बात है कि अरबियत के और ये देखने में अभी तो फिर उन्होंने जो वो बातें उनमें वो पहला से उन्होंने वो किया था वो उनको भी दी मैं कह रहा ये रवायत दिन की इनमें बाता से ऐसे किया कि रे उनमें ते चाहिए ऐसा कि आशा मोटा मकान होता तो अडार काल फैले गांव सवाई क्रांति कोशा लेकिन के भी है तो कार में एक बात नाम लेते हो और बड़ोदा आदम नाम आप उनको पतन करते अभी देखते ये हमारा आइन मौजूद और उसमें ये शब्द हो ये की किताब की नाम याद आई अब को दे रहा है ये उस तरह कुछ शब्द लेकर तो हम इन दो पुलियों को कत्ती नहीं करते हो को आई थी ओके ये तो बाहर करने के इनके मेरा चाहते वो गैर आईनी वो पाखा हुआ करते गैर आईनी वो काम है जो असर है आपने बड़ी अच्छी बात करी। आपके पहले मुकदमे से न मुझे इख्तलाफ और मेरा निसाल इसामी से भी इख्तलाफ करे, ये सब है, इसमें कोई शुबा नहीं। अब उसके बाद जब ये आईनी हदूद का लफ्ज़ बोला जाता है तो इसका एक ख़ास मफ़हूम है सियासत की इत्तला में। इसका ख़ास मफ़हूम ये मतलब नहीं होता कि आइन की तमाम शिकों पे हमने दस्तखत कर दिया कि बहुत सही है। इसका मतलब ये होता है कि ममलकत का कानून जिस हद तक तब्दीली के लिए आपको कहता है कि आप जिद्दोजहद कर सकते हैं, आप जिद्दोजहद का लाएअमल उसकी हदूद में रह के बनाएँ। अगर दफ़ा 144 लगा दी जाएगी तो आप नहीं तोड़ेंगे। अगर किसी मौके पर किसी जुलूस को गलत करार दे दिया जाएगा तो आप नहीं निकालेंगे। ये मतलब होता है सियासी इस्तिलाह में आईनी हदूद कहने का, ख़ास इस पस मंज़र में, और वो भी इसी मानों में कह रहे हैं। क्या ये काम शरीयत की रूह से किया जा सकता है तोड़ने का? मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा और ये बताऊँगा कि इसके लिए क्या दलाइल शवाहिद है। रह गई ये बात कि फ़िलवाक़ई ये सूरत हाल है कि हर चीज़ मुनहदम हो गई, वाक़या यही है। इसके लिए जिद्दोजहद कैसे होनी चाहिए, काम कैसे होना चाहिए, मैं इसके बारे में चूँकि अभी अपना नुक्ता नज़र मुस्बत तौर पर बयान नहीं कर पाया, इसलिए अगर आप उसको सुन लें तो मेरा ख्याल ये है कि इस सवाल का जवाब मिल पूरी चीज़ों कबूल के तो जो ऐसा लगता है कि इवे ये आप बालों के बच्चे बनाते थे पाएंगे
اس قانون کا اگر بن جائے تو کچھ چیلنج کرنے کا طریقہ بھی دستور سے بتا دیا. دستور کا اپنے ضابطوں پر عمل کرنے کا ایک لائحہ عمل بھی نتیج کرتے ہیں. اور پھر دستور کو بدلنے کا بھی ایک طریقہ ریاست المدین کا دیا گیا. اگر ہم یہ حق ایک گروہ کا تسلیم کریں کہ وہ طاقت کے ذریعے سے دستور کے مقاصد کو نافذ کرنے کا، کہ اسی طریقے کا حق ہمیں دوسرے گروہ کا بھی تسلیم کرنا چاہیے جو منظم ہو جائے. تو یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کام کو کرنے کے لیے مختلف شخصیتوں میں مختلف لوگ منظم ہو جائے اور منظم ہو کر وہ جگہ پتہ پڑتا کر. اس طریقے سے سوسائٹی جو ہے وہ بالا ہو جائے اور انارکی پیدا ہو جائے. یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے توقع ہے آپ کو کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ان کی جو طلب ہے اور یہ ان کا جو جذبہ ہے کہ یہاں تبدیلی آنی چاہیے، اس میں ان کے جذبے میں اور ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کام کیسے ہونا چاہیے. میں نے تنقید کر کے بتایا کہ جو لائے عمل بیان کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، اس کے اندر علمی لحاظ سے یہ غلطی ہے، عملی لحاظ سے یہ غلطی ہے. اب صحیح لائے عمل جب بیان کیا جائے گا تو اس میں ظاہر ہے یہ مسئلے پیش آئیں گے کہ ہماری ریاست اس وقت کہاں کھڑی ہے، اس میں اس وقت آئین و دستور کی نوعیت کیا ہے، دینی لحاظ سے اس کے بارے میں رویہ کیا اختیار کیا جا سکتا ہے. ان سب چیزوں پر ہم علمی لحاظ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ نہیں تو اس میں ان سوالات کا جواب آ جائے. جی یہ سوال کرنے کا کر لینے دیجیے. خاتمہ کلام. ایک یہ بہت اور کتنی جو آپ کی پیدا ہوا ہے اور وہ تب جو لگتا ہے یہ دو کی عمر پر مل کے ایک آپ میں بیٹھا اور ہم لوگ سوال ہے تو دت بتا اور ہاتھ دھو کے دیوار جو خدا نہ ہمارے ہاتھ پہ فرمائے. آپ لوگ جی کا نام دیکھو اس کے قابل محبت کا دعوی سست تندور پتا کے آپ اپنے وقوع دیکھیے مین کوٹ پڑھائیے اور ہمیں پر نقصان کر جائے بات یہ دوتے کی ہمارے ہی بات ہم بنائیں بات ڈالنے کی کیا کریں. جی بات ہو گئی پوری آپ کی. جی فرمائیے استاد. اس پر تو پڑھنا چاہیے کہ مؤذن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینہ. جی اس کے بعد جو آپ نے کا بیان کیا جتنا مول کرنا کہیں آ رہے کہ واقعات اللہ ہر آپ مامانے کی کرانا مانے اللہ ہمانی لوگوں کو جو ہوتا یہ کچھ دقت کری اور آپ یہ سے ہمارے فرق دل کی ڈیری کے ہیں کہ پر میں واقعہ رہتا ہے اس سے بڑا کلازہ پہ ایسا آپ رہتے ہو یہ اور تم مختلف کو ممکن یہ وہ مسلمان لے سکتی تھے کے پاس کوئی قبت کا وہ اپنے نبیہ کو لا کی کمی کی قوت رکھتے پڑ گئی. آپ اور ہم کو ہے اب یہاں یہ بیٹھے ہوئے تو بہار ہے صحیح بات. وہ قائم وہ ہے جو کھلے اور آپ کو وہ کی تو ان کے ہاتھ کے واقعات کی رفتار ہے ہم کو کے راتوں کی قدرت وہ نہیں تو یہ کراتے ہیں ان لوگوں پہ سے بات کر دیا کرتے بھی لوگ اتنی حقاق پر پہنچے تو ان کے ہاتھ جو نظر آتی ہے ہمیں واقعی کیا کی تقریر کی شکل کیا نہیں آپ فرمائیے. اگر تو ہونا جو اس کو آپ نے بڑا یہ بھی شکل وہاں بھی ایک تقریر ہے نہ پپا یہ تقریر کرتی گئی وہاں بہت بڑا جاؤ کہ وہ انسٹیٹیوشن والوں نے دیکھتے اور گروپ کی بات جو اس کی وجہ کہ کس طرح سے رائے کو برداشت کرنے کا آپ لوگ اس کے بڑے کی کریے یہاں دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا الہ آباد اگر
یہ پالنے کا حق ہے. وہ کلے میں نے بولتا ہوں کہ آپ لوگوں وہ جو بنے بدبی ہوتا ہے وہ تو ادھر لاکھوں ان کے آپ لوگوں کی غلط کیا اس شہر کے لوگ رہنے والوں. اب اگر ان کا کوئی حق ہے آپ کا اس وقت طرح موقع کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرح کے اتنا پوری جگہ کا یہ واقعات جو رفتار ہے جو پین ہے اس کی توجہ ہے جو اور پھر اپنے خود کے حق اور اپنے بارے کا پہ ہوئے اور اب جیسے محاقق کرنے دیتے کوٹ تو آپ ان کے اوپر جتو دو کرو ہم ہی لوگ ہیں چند سامعین اس خبریں کے لاہور کے قرآن کے پاس پہ جاتے ہیں راتوں کے کر کے کل سوے جاتے بطور والے دلال کیوں آتے ہی آتے ہم پریشان ہیں سمجھ جاتے آپ ایک قربا کیا بابا ہے ابھی آپ کی اس تقریر کے دو حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ اور غالباً اس کا آخری حصہ بھی اس چیز سے متعلق ہے کہ جو لوگ بھی دین کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کو آپس میں تبادلہ خیال کرنا چاہیے, سر جوڑ کر مل بیٹھنا چاہیے, دوسرے کی بات سننی چاہیے, ایک دوسرے کی آراء پر غور کرنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں کوئی متحدہ جدوجہد کوئی کاوش وجود میں آنی چاہیے. آپ کے اس درد میں جتنے آپ نے اس کو درد سے بیان کیا اتنا ہی میں شریک ہوں. اور یہ سوال جو دوسرے پیرائے میں آپ نے سکیت دفعہ کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ آپ مجھے برسوں سے جانتے ہیں, اگر میری طرف سے اس معاملے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے تو اس کی برسر آمنے سامنے میرا دروازہ ملاقات کے لیے کھلا, میرا دل سننے کے لیے کھلا, میرا دماغ غور کرنے کے لیے کھلا. میں ہر جگہ جانے کے لیے تیار, ہر حلقے کے اندر جا کر گفتگو کرنے کے لیے تیار. اس کے لیے میرے حق رکا ہے. اس لیے اس جرم میں تو میں کبھی ایک دن کے لیے اللہ کا شکر ملوث نہیں. میں نے تو کبھی اگر تنقید بھی کی ہے تو اس کے بعد کی ہے کہ جب موقع براہ راست بات کرنے کا ختم ہو گیا. دوسرا حصہ جو آپ کی بات کا ہے کہ اتنے بڑے تناظر میں سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور لائے عمل بنانا چاہیے, مجھے اس سے 100% اتفاق ہے. اور اسی وجہ سے میں نے ان لیکچر کا سلسلہ بعض نوجوانوں کو کہنے پر شروع کیا کہ یہ مسئلہ چونکہ اب غیر معمولی نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے, اس وجہ سے اب یہ بتانا چاہیے جیسا بھی میں برا بلا طالب علم ہوں کہ اب اتنے بڑے تناظر میں حکمت عملی کیا اختیار کی جا سکتی ہے. اور میں 100% اتفاق کرتا ہوں, جیسے آگے جا کے میں دلائل سے بتاؤں گا کہ جو حل آپ نے ایک لفظ سے بیان کیا ہے کہ ہمارا جہتی شخصیت نے اب تو انسٹیسلائز کرنا پڑے گا معاملات کو, مجھے اس سے پورا میں اس کی تفصیل کروں گا, ایک کی دینی اساتات واضح کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس کے لیے کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے انتظار کر لیجیے. اس دوسری بات کے لیے لائے عمل کا پہلی بات میں تو میں آپ کے پاس توفیق کری جی نہیں, مثبت طور پر کیا لائے عمل ہونا چاہیے اس پر کوئی تحریر میری مفصل نہیں ہے, بہت اجمالی چیزیں ہیں بعض جن میں نے بیان کر دیا, لیکن اب میں بہت تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ. حوالات کی تو ضرورت نہیں ہے, یعنی اگلی نشست میں نئی گفتگو شروع کی جا سکتی ہے. باقی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.